اچھا، تو میڈیٹیشن کے اگر ایک آدمی کرتا ہے اس کو کیا فائدے ہیں، اور ایک آدمی اگر نہیں کرتا، دونوں بندوں میں کیا فرق ہوگا؟ ایک آدمی ہے وہ میڈیٹیشن کرنے والا اور ایک آدمی میڈیٹیشن کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا زہیب بھائی، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں صوفیزم پہ، صوفی کون ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ صوفی کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں ایک نام سنتے ہیں مراقبہ، تو یہ صوفی مراقبہ کیا ہوتا ہے جسے میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ میڈیٹیشن بیسکلی دو قسم کی ہے۔ اب جو دو قسم کی میڈیٹیشن ہے نا، پھر ان کی بھی علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز ہے۔ ایک وہ ہے جیسے دین میں خدا تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے مذہب کا راستہ، اس میں ریسٹرکشنز بہت ہوتی ہیں، اس میں پابندیاں بہت ہوتی ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے عشق کا راستہ، عشق کے ذریعے سے بھی انسان پہنچ جاتا ہے، چاہے جس مذہب میں بھی ہو۔ مثال کے طور پہ ہم نے کسی اور جگہ جانا ہے، ایک راستہ ہے شہر کے اندر سے جانے کا، اور ایک راستہ ہے بائی پاس سے۔ شہر کے اندر سے جائیں گے، ہر ایک بندے کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، سگنلز کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، پابندی بھی ہوگی، سگنل توڑنے بھی نہیں ہے، سزا بھی ملے گی۔ اگر ہم بائی پاس سے جاتے ہیں، کوئی سگنل نہیں ہے، اچھا، کوئی بندہ نہیں ہے، سیدھے کے سیدھے گاڑی کھینچو اور پہنچ جاؤ۔ دو راستے ہیں۔ اسی طرح خدا تک پہنچنے کے بھی دو راستے ہیں۔ ایک وہ ہے جو انبیاء کا بنایا ہوا دین ہے، اس کے مطابق بھی میڈیٹیشن ہے۔ ایک ہے عشق الہی، دین الہی، اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف مذاہب کے لوگ بھی ولی اللہ بنے ہیں۔ اب جب ان مذاہب میں عشق الہی میں جو چلا جاتا ہے نا، اس میں میڈیٹیشن کے طریقے اور ہیں۔ اچھا، اب پہلے آتے ہیں جو دین میں جو راستہ ہے، اس میں میڈیٹیشن کیا ہے۔ اس میں جو میڈیٹیشن اس کو کہتے ہیں، اس کی پہلے ڈیفینیشن کہتے ہیں۔ میڈیٹیشن کس چیز کا نام ہے؟ مراقبہ کس چیز کا نام ہے؟ انسان کی جو روح ہے، یہ روح جسم کے اندر رہ جاتی ہے۔ اس روح کی نائب، اس روح کے خلیفہ انسان کے اندر 7 لطائف ہیں۔ 7 لطائف ہیں جو انسان کی ہم شکل ہے، اور ان 7 کے اوپر علیحدہ علیحدہ قسم کا مراقبہ لگ سکتا ہے۔ علیحدہ علیحدہ، نفس کا لطیفہ نفس کا علیحدہ ہوگا، قلب کا علیحدہ ہوگا، روح کا علیحدہ ہوگا، سری کا علیحدہ ہوگا، خفی کا علیحدہ ہوگا، اخفا کا علیحدہ ہوگا، انا کا علیحدہ ہوگا۔ یہ وہ راستہ جو مذہب کا راستہ ہے، یعنی لطائف کی طاقت کو یکجا کر کے نور کی طاقت سے، اور روح یہی رہے، اور ان لطائف کو عالم بالا میں 7 جہان ہے وہاں تک پہنچا دینا مراقبہ ہے۔ یعنی بندہ کو ہمارے ساتھ بیٹھا ہو، یہاں بیٹھے ہوئے بات چیت بھی کر رہا ہوگا، لیکن اوپر بھی موجود ہوگا۔ پھر اس میں بھی کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو ہوش و حواس میں نہیں رہتے، جو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک وہ سلسلہ ہوتا ہے جو بڑے پاورفل ہوتے ہیں، آرام سے یہاں دنیا میں بیٹھے ہوئے بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ میڈیٹیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، یہاں بھی موجود، وہاں بھی موجود، عالم بالا میں بھی موجود۔ علامہ اقبال نے فرمایا، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کے جہاں کی حد نہیں، مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ یہ عالم ناسوت یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، اس سے اوپر عالم ملکوت اس کا قلب بیٹھا ہوا ہے، اس سے اوپر عالم عنکبوت اور جبروت لطیفہ روح وہاں ہے، اس سے اوپر لاہوت لطیفہ سری وہاں بیٹھا ہے، اس سے اوپر وحدت وہاں لطیفہ اخفا بیٹھا ہوا ہے، اس سے اوپر عالم احدیت لطیفہ انا بیٹھا ہوا ہے۔ ہر جہان میں وہ موجود ہے۔ ایک ہے مذہب کا، ایک ہے عشق کا راستہ۔ عشق کے راستے میں بھی میڈیٹیشن 3 قسم کا ہے وہاں۔ یہاں 7 قسم کا، وہاں ریڈیوز ہو کے 3 قسم کا۔ جو وہ ہے وہ کیٹیگری آ جاتی ہے عشق کی۔ اس میں ایک ہوتا ہے لطیفہ قلب کے اوپر مراقبہ لگتا ہے، قلب نکل کے جاتا ہے عالم ملکوت میں۔ دوسرا مراقبہ ہوتا ہے روح جو ہے جسم سے نکل کے جاتی ہے عالم جبروت میں۔ اس میں انسان کا سانس رک جاتا ہے، جو عشق الہی والا ہوتا ہے نا، دوسرا راستہ جو میں کہہ رہا ہوں بائی پاس سے ہوتا ہے، اس میں سانس رک جاتا ہے۔ تیسری قسم کا جو مراقبہ ہوتا ہے وہ روح اور لطیفہ انا اکٹھے جاتے ہیں اوپر۔ روح عالم جبروت میں رک جاتی ہے، اور لطیفہ انا سیدھا جاتا ہے اور کعبہ قوسین کے مقام پہ پہنچتا ہے۔ یہ وہ ہے جو عاشقین کو مراقبہ لگتا ہے۔ اصحاب کہف کو بھی وہی مراقبہ لگا تھا، 300 سال سوتے رہے، کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ کیٹیگریز ہے جو ہم کرتے ہیں نا، تصور بیٹھ کے کسی بھی جگہ تصور کرتے ہیں، یہ امیجینیشن ہے۔
یہ تصور ہے، مراقبہ نہیں ہے۔ مراقبہ جو ہے جسم یہاں اندر کی مخلوق کے اوپر ہوتی ہیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو عشق الہی والے جن کو سانس بند ہو جاتی ہے وہ سکتہ ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کو سکتہ لگا ہے نا، لوگوں نے کہا مر گیا ہے، جا کے دفنا کے آئیں، وہ آج تک دیدار الہی میں ہے، وہ مراقبے کی صورت میں ہے، قبر میں بھی زندہ ہے۔ حضرت سید سلطان پور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا نا، کچھ فقراء اس وقت آنکھ اٹھائیں گے، کہیں گے کیا ہوا؟ کہیں گے جی قیامت آ گئی ہے، حساب کتاب ہونا۔ انہوں نے کہا ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ کچھ ہوں گے جو آنکھ اٹھائیں گے، کہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، ہمیں خبر بھی نہیں ہے۔ یہ وہ سکتا ہے میڈیٹیشن، مراقبے کو عام، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ بیٹھے میڈیٹیشن ہو جائے۔ اچھا، یہ بہت بڑا پروسیجر ہے، پوری کائنات کا نظارہ اور کائنات بنانے والے کا نظارہ، اس کو الفاظوں میں کیا بیان کر سکیں؟ صرف مراقبے میں جو کرتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ جن کو مراقبہ لگا ہے وہ 12 سال بیٹھے رہے ہیں، 12 سال کھڑے رہے ہیں، سکتہ لگا۔ حضور غوث پاک کو بھی لگتا تھا سکتہ جنگل میں۔ جب حضور غوث پاک کو لگتا تھا تو جنگل میں جب ڈاکو تھے، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی دنیا میں لگنی تھی، ان لوگوں کی ڈیوٹی نہیں لگی، ان فقراء کی، ان ولیوں کی، آپ کی دنیا میں ڈیوٹی لگنا مقصود تھی۔ ڈاکو دیکھتے تو کہتے جی یہ مرا ہوا ہے، جب تدفین کرنے لگتے آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے، مراقبہ ٹوٹ جاتا۔ ایک دفعہ گزر ہوا ڈاکوں کا، انہوں نے کہا جی بندہ مرا ہوا تدفین کرو، انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ روزانہ جیتا ہے روزانہ مرتا ہے۔ وہ ہوتے ہیں جو میڈیٹیشن والے۔ امیجینیشن کی بھی اپنی اہمیت ہے، اچھا، اپنی جگہ ہے، لیکن جو مراقبہ ہے نا وہ اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ میڈیٹیشن اور یہ آتی ہے امیجینیشن میں، اس کی بھی نو ڈاؤٹ اس کے بھی بہت سے فوائد ہیں، بہت سے فوائد ہیں۔ ایک بندہ ہوتا ہے اپنے متضاد جنس کو جب سوچتا ہے تو بہت سے اثرات اس کو جسم میں مرتب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بیٹھے اپنے دشمن کو سوچتا ہے، جب دشمن کو سوچتا ہے تو کیسا جسم میں ایسے مطلب جسم دل دماغ انگڑائیاں لیتا ہے اسے انتقام لینے کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح جو تصور ہے نا اس کے بڑے اثرات ہیں۔ اگر قلب کے اوپر تصور کرے لفظ اللہ لکھا ہوا ہے تو اس کے بھی بہت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر یہاں بیٹھے ہوئے اگر آپ بالکل توجہ کے ساتھ یہ تصور کریں کہ روضہ رسول سے نور نکل رہا ہے، میرے دل میں منتقل ہو رہا ہے، تو واقعی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس امیجینیشن میں تصور میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ میرے اندر سے نور نکلتا تھا، اور اتنا نور نکلتا تھا میں نے سوچا کبھی میں خالی نہ ہو جاؤں، لیکن فقیر لازوال ہوتا ہے، اس کے اندر جتنا بھی نور نکل جائے مالک کی طرف سے اور بھی نور آتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا میں چیک کروں یہ ہو کیا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے وضو کر کے جب چیک کیا عالم کشف میں تو ایک معتقد عقیدت کے ساتھ بیٹھا ہے اور تصور کر رہا ہے کہ میرا نور اس کے دل میں داخل ہو رہا ہے، اور ویسا ہی ہو رہا تھا۔ امیجینیشن کی بھی اپنی ہے، لیکن جو میڈیٹیشن ہے اسپیشلی وہ جو اس سے پہلے میڈیٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا وہ شیطانی چکروں میں آ جاتے ہیں، استدراج میں چلے جاتے ہیں، ان کو بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر جو لوگ میڈیٹیشن کے متلاشی ہیں یا چاہتے ہیں میڈیٹیشن کریں، ان کی روح عالم بالا کی سیر کریں، سب سے پہلے اپنی روح کو نور کی طاقت دیں۔ نور کی طاقت دیے بغیر، ان لطائف کو نور سے زندہ کیے بغیر، اجاگر کیے بغیر آپ میڈیٹیشن نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، کپڑے پھاڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی ریزن بیسکلی یہ ہے کہ ان کے اندر کی لطائف کی تربیت نور سے نہیں ہوئی۔ وہ اگر جسم سے وہ لطائف کو نکالتے بھی ہیں نا وہ شیطانی ٹولوں میں جا کے رل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دماغی توازن بھی کھو جاتا ہے۔ جو میڈیٹیشن کے متلاشی ہیں تو ان کو دعوت دوں گا کہ اپنے لطائف کو زندہ کرو۔ جب تک اپنے لطائف کو زندہ نہیں کریں گے آپ کو میڈیٹیشن نہیں ہوگی۔ لطائف کیا یعنی اس کو دوسرے لفظوں میں؟ آپ کی ہم شکل وہی 7 بندے ہیں جو روح کی نائب کے طور پہ اللہ نے لگا رکھے ہیں۔ 7 آسمان کی بات سنی ہوگی، 7 ایک آسمان کی ایک مخلوق حضرت انسان کے اندر ہے۔ ایک مخلوق ہے لطیفہ نفس، وہ تو آزاد ہے، جسم سے یہاں نکلتا ہے، اسی جہان میں گھومتا ہے، جس کو ہم نفس کہتے ہیں۔ باقی جو 6 مخلوق ہیں نا وہ جکڑی ہوئی ہیں۔ جب تک ان کو نور ملے گا نہیں نا، نور کی طاقت نہیں ملے گی نا، وہ جسم سے نکل کے ان عالم بالا کی سیر نہیں کریں گی، ان جہانوں تک پہنچے گی نہیں، ان جہانوں کے علوم حاصل نہیں کریں گی۔ آپ دیکھیں سائنس اس جہان کا علم حاصل کر کر کے تھک گئی ہے، مزید انوینشنز ہو رہی ہیں، مزید انوینشنز ہو رئی ہیں، یعنی کہ لامحدود صرف اس جہان کا علم ہے،
اقبال کیا کہتے ہیں، کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، اتنے جہان اور بند ہے، اور ہر لطیفے کا علیحدہ علیحدہ جہان ہے. تو اتنی بڑی کائنات کا علم حضرت انسان کے اندر 7 لطائف کی صورت میں موجود ہے. اگر ان کو نور کی طاقت دے دے تو ان جہانوں تک سیر کر سکتا ہے. وہ جو نور لطائف تک پہنچتا ہے نا، وہ زبان کا نور نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کا نور اتنا ہے ہی نہیں، اس کا نور اتنا نہیں ہے. جسم سکھا سکتا ہے ان کو، لیکن اصل نور ان کے اندر نہیں پیدا کرنا ہے. سٹارٹنگ پوائنٹ قلب ہے. قلب کے ذریعے سے وہ نور جسم میں، جسم سے نسوں میں، نسوں تک، ان روحوں تک پہنچ گئے کہ دم ان کو زندہ کرتا ہے. قلب کا رستہ اختیار نہیں کیا، یہ جسم سے جتنا اتنا نور پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اس کا جو نور پیدا ہوتا ہے نا، وہ بڑی نور کی چنگاری بڑی مشکل سے ہوتی ہے، جو یا تو بیماری میں چلی جاتی ہے یا رزق میں چلی جاتی ہے. وہاں سے شفا ہو جاتی ہے، وہاں سے رزق مل جاتا ہے. لیکن لطائف کو زندہ کرنا ہے بہت بڑا پروسیس ہے، اور اس کے لیے جتنا نور چاہیے نا، وہ صرف اور صرف حضرت انسان کا قلب ہی کر سکتا ہے. صحیح. جو بندے قلب کو زندہ کرنا چاہتے ہیں وہ یا تو فکر اقبال یوٹیوب چینل پہ آئیں، ذکر قلب حاصل کریں، یا میرے ساتھ ہی پڑھ لیں. دنیا میں بیٹھے ہوئے 3 دفعہ پڑھیں، اللہ مالک کرم ہی کرم کر دے گا، ان کو ذکر قلب کا اذن حاصل ہو جائے گا. صحیح. اچھا، تو میڈیٹیشن کے اگر ایک آدمی کرتا ہے اس کو کیا فائدے ہیں، اور ایک آدمی اگر نہیں کرتا، دونوں بندوں میں کیا فرق ہوگا؟ ایک آدمی ہے وہ میڈیٹیشن کرنے والا، اور ایک آدمی میڈیٹیشن کرنے والا نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وہاں میڈیٹیشن بغیر ذکر کے تو ہونا ہی نہیں ہے. بغیر ذکر کے میڈیٹیشن نہیں ہونا. اچھا، اب جو بندہ میڈیٹیشن نہیں کرتا، نہیں کرتا، اس کا مطلب ذکر نہیں کرتا. اگر ذکر نہیں کرتا، اس کے 7 لطائف زندہ نہیں ہوتے. یہی بات ہوئی. اب انسان کے 7 لطائف زندہ نہیں ہیں. 7 لطائف کا نام کیا ہے؟ قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. یہ 7 لطائف، 7 جنتے ہیں. خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، ماوا، نعیم، فردوس. بیسکلی ان 7 لطائف کنیکٹڈ ہیں 7 جنتوں کے ساتھ. قلب کی عبادت سکھائی، آپ کے جسم نے قلب کی عبادت سکھائی، قلب کو عبادت سکھائی آسان لفظوں میں، تو جنت خلد کے حقدار ہیں. قلب سے مراقبہ بھی کر سکتے ہیں، قلب سے علوم بھی حاصل کر سکتے ہیں. روح کی عبادت سیکھی، جنت دارالسلام. سری کی دارالقرار. لطیفہ انا کی سپریم جنت الفردوس. اب جنہوں نے لطائف کی عبادت نہیں سیکھی، کیونکہ انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا اور اندر کے لطائف زندہ نہیں کیے، انہوں نے صرف اس جسم کے ساتھ عبادت کی ہے. جن اور فرشتے تو نوری مخلوقیں ہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں نا، انہوں نے عبادت تو ہم سے زیادہ کی ہے. ان کے اندر 7 لطائف نہیں ہیں، وہ جنت میں نہیں جا سکتے. جنت کے بعد ان کو چھوٹے چھوٹے گھر ملیں گے. جنت کی صرف سیر کرو اور واپس لے جاؤ. جنت حضرت انسان کا مقام ہے، اور جو جنت میں وہی جائے گا جن کے 7 لطائف میں سے زندہ ہیں. یعنی اب جنت میں کہتے ہیں افسوس ہوگا، حالانکہ جنت میں اتنے عیش ہیں، اتنی عیش، وہ مجھے الفاظوں میں آپ کے سامنے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. افسوس کس بات کرے گا؟ کاش میں تھوڑا اور ذکر کر لیتا، یہ جو ٹائم میں نے ایسے گزارا تھا نا، اور ذکر کر لیتا. کیوں؟ جس نے قلب کی عبادت سیکھی اس کو بھی افسوس رہے گا، کاش کہ روح کی عبادت سیکھ لیتا، اس اوپر والی جنت میں چلا جاتا. روح والے نے افسوس کرے گا، کاش سری کی بات کرتا، اس اوپر والی جنت میں چلا جاتا. جو جنت الفردوس میں ہوں گے، جو دیدار میں ہوں گے، ان کو کوئی افسوس نہیں ہے. باقی نچلے درجوں کو سب کو افسوس رہے گا، کاش کہ جو وقت ہم نے ذکر کو نہیں دیا، کاش کہ ہم تھوڑا ذکر اور کر لیتے. اب جو لوگ جسم کی عبادت کرتے ہیں، لطائف کی عبادت نہیں کرتے، میڈیٹیشنز نہیں کرتے. میڈیٹیشن نہ بھی کریں، کم سے کم لطائف کی عبادت سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ 7 لطائف 7 جنتوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. وہ کون سے جنت میں جائیں گے؟ وہ پھر وہاں رہیں گے جہاں جن اور فرشتے رہتے ہیں. صحیح. عبادت تو وہ بھی کرتے ہیں. ان میں سے پھر جو جنتی ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اس دن کسی کی مجال نہیں کوئی شفاعت کرے مگر وہ جس کو اذن دے دیا گیا. کس کو اذن دیا گیا؟ قلب والے کو اور اذن، روح والے کو اور اذن، سری والے کو اور اذن. سٹینڈرڈ ہے نا، معیار ہیں. لطیفہ انا والے کو اور اذن. جب اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو اذن ملا تو آدھی امت بخشوا گئے.
اب جو آدھی مت بخشوا کے گئے ہیں تو کیا وہاں جا کے بنگلوں میں رہیں گے؟ یہ بیسکلی اسی طرح ہے کہ جو جنتی آ کے آزاد کرائے گا، بخشوا کے جائے گا، یہ میری جنت میں بھیج دو اس کو، بیسکلی وہاں جا کے اس نے ملازم ٹھہرنا ہے، ملازم ٹھہرنا ہے۔ اچھا، اب ملازم کے لیے حوریں ہوتی ہیں، ملازم کے لیے کسی بنگلے میں ملازم ٹھہرا ہو تو بنگلے کی حوریں اس کی ہوں گی؟ اچھا، وہ اسی کی ہوں گی جو بنگلے کا مالک ہے۔ جس طرح جن فرشتے بھی وہاں نہیں رہ سکتے، جن نے عبادت بھی زیادہ کیا، کئی جنات ایسے ہیں جو صحابی رسول ہیں، جا نہیں سکتے کیونکہ ان کے اندر لطائف نہیں ہے۔ یعنی جو عام لوگ ہیں جنہوں نے اپنی لطائف کو اور شکتیوں کو بیدار نہیں کیا، ان کو حوریں نہیں ملیں گی۔ پھر دیکھیں 7 حوریں تو ہیں 7 جنتوں میں، 7 جنتیں کنیکٹڈ ہیں حضرت انسان کے اندر۔ بخش دیا جائے گا، جو بخش دیا جائے تو آپ تو کیا وہ نیکوکاروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ نیکوکاروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں نیکوکاروں کے برابر ہو جائیں گے؟ نیکوکاروں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے لطائف کی علم سیکھا، لطائف کی عبادت کی، میڈیٹیشن کیا، جنہوں نے ذکوریت کے ذریعے سے اندر کو زندہ کیا، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بخش دیے جائیں گے۔ بخشش کیا چیز ہے؟ بعض اوقات انسان دشمن کو بھی بخش دیتا ہے، تو کیا دشمن کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیتا ہے؟ صحیح۔ تو جو یہ نہیں کرتے وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھے مقام پہ ہوں، جنت میں کوئی افسوس نہ ہو، تو 7 لطائف کو زندہ کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر 5 لطائف کو بھی زندہ کر دیا پھر بھی افسوس رہے گا، 6 لطیفے کو زندہ کرتا ہے، اس سے اوپر والی جنت میں چلا جاتا ہے۔ جو جنت الفردوس میں ہوں گے، وہ دیدار الہی میں ہوں گے، ان کو کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ صحیح، بہت اچھا آپ نے بتایا۔